بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت عالمی سطح پر مسلمانوں کے شرعی قوانین کے خلاف بہت سے اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں، اور ان میں ایک سب سے بڑا اعتراض اسلام میں مردوں کو 4 شادیوں کی اجازت دینے سے متعلق ہے۔ نقادوں کا کہنا ہے کہ عورت پر سراسر ظلم ہے، اسے ختم ہونا چاہیے۔ یہ مردوں کو کھلی آزادی اور عورتوں کے حقوق کو دبانے کے مترادف ہے۔ بعض لوگوں نے 4 شادیوں کے مسئلے کو ایک سیاسی مسئلہ بنا دیا ہے اور اس کے خلاف فضا بنا رہے ہیں۔ ان کے نزدیک 4 شادیوں کی وجہ سے مسلمانوں کی آبادی بڑھ رہی ہے۔ خاص طور پر بھارت میں تو 4 شادیوں کو لے کر ٹی وی پر بڑے بڑے مباحثے ہوتے ہیں، جیسے کہ اس سے بڑا مسئلہ ہی کوئی اور نہیں ہے۔ یہ اس لیے نہیں کہ اعتراض کرنے والوں کو عورت سے ہمدردی یا وہ عورت پر اس قانون کو ظلم سمجھتے ہیں، بلکہ یہ اس کی مخالفت اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کو صرف اسلام پر انگلیاں اٹھانا مقصود ہے، اور دوسرا یہ کہ مسلمانوں کی بڑھتی آبادی سے غیر مسلم خوف زدہ ہیں۔ حالانکہ اگر دینی اور دنیاوی دونوں طرح سے کھلے ذہن کے ساتھ اس چیز کا جائزہ لیا جائے تو یہ مسئلہ نہیں بلکہ ایک حل ہے۔ ناظرین، 4 شادیوں سے متعلق ایک سوال لے کر مسلمان لڑکی بھی ڈاکٹر ذاکر نائک کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اس نے 4 شادیوں پر تنقید تو نہیں کی، مگر ایک نقطہ اٹھایا کہ در حقیقت 4 شادیاں کرنا خود کو ایک طرح سے ٹرائل کے لیے پیش کرنا ہے۔ اس بہن نے مائک پر آ کر کہا کہ میرا سوال پولیگیمی یعنی ایک سے زائد شادیاں کرنے سے متعلق ہے۔ قرآن میں لکھا ہے کہ پولیگیمی جائز ہے، مگر اس میں بہت ہی سنجیدہ ہونا پڑتا ہے۔ قانون کے تمام تقاضے اور انصاف کے تمام مراتب مکمل کرنے پڑتے ہیں، تب ہی ایک سے زیادہ شادیاں کر سکتے ہیں۔ جب ایک مرد ایک سے زیادہ شادیاں کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو کٹہرے میں کھڑا کر رہا ہوتا ہے کہ اگر اس سے لغزش ہوئی یا وہ تمام بیویوں کے ساتھ انصاف کے تقاضے پورے نہ کر پایا تو اس کا حساب اور بھی کڑا ہوگا۔ اور جیسا کہ آپ نے سروے کے اعداد و شمار بتائے، اس سے لگتا ہے کہ پولیگیمی ہی مغرب میں خواتین کی بڑھتی تعداد کا واحد حل ہے۔ مگر جو شخص بھی ایک سے زیادہ شادیاں کرتا ہے وہ کیسے سکھ پا سکتا ہے، کیونکہ وہ تو کٹہرے میں کھڑا ہو رہا ہے۔ آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My question is on polygamy. According to the Qur'an, it is very clear that polygamy is allowed, yet there are very serious rules involved. There's serious justice involved. So when a man practices polygamy, he's actually putting himself on trial. While on the other hand, according to the statistics you have quoted for us, polygamy seems to be the only answer out to all the problems that the West is facing today due to the very high number of females involved. But let's be realistic. Every man who practices polygamy or marries even more than one wife is actually putting himself on trial. Your comments, please. ناظرین، ڈاکٹر ذاکر نائک نے سوال کے جواب دیتے ہوئے کہا کہ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ واقعی جب مرد ایک سے زیادہ شادیاں کرتا ہے تو وہ اصل میں اپنے آپ کو امتحان کے لیے پیش کر رہا ہوتا ہے، اور یہاں اس دنیا میں جو ہم کر رہے ہیں یہ بھی تو ایک امتحان ہی ہے۔ انسان بے وقوف ہے کہ انہوں نے خود کو اس ٹیسٹ کے لیے پیش کیا ہے، اور آپ کی بات بالکل جائز ہے کہ ایک سے زیادہ شادیاں کرنا خود کو امتحان میں ڈالنا یا کٹہرے میں کھڑا کرنا ہی ہے، کیونکہ اگر آپ نے یہ ٹیسٹ پاس نہ کیا، فیل ہو گئے، تو آپ پچھتائیں گے کہ میں نے یہ ٹیسٹ دینے کی خواہش ہی کیوں کی۔ لیکن اگر آپ پاس ہو گئے تو آپ کو پلس پوائنٹ بھی ملیں گے، کیونکہ اسلام میں ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت خواتین کو تحفظ دینے کے لیے ہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص بہت بہتر ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے۔ اور اگر آپ کی ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو آپ کو انصاف پسند ہونا پڑے گا، جو سننے میں تو آسان لگتا ہے مگر عملی طور پر بہت ہی مشکل ہے۔ Sister asked a good question that if you marry more than one, you're undergoing a test. I do agree. If you fail the test, you will be in problems. I do agree. But if you pass, then you get plus points also. Because polygyny has been allowed in Islam to protect the woman, but natural. And the Prophet did say that the person is best who's best to his wife. And if he has more than one wife, he has to do justice, which is difficult. ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ اعداد و شمار اور سروے بتاتے ہیں کہ دنیا میں خواتین کی تعداد مردوں کی نسبت بہت زیادہ ہے۔ حتمی نمبر تو نہیں بتائے گئے، نہ ہی یہ ممکن ہے کہ 100% رائے شماری ممکن بنائی جا سکے، مگر سروے میں بتایا گیا کہ ہر 1000 مردوں کے لیے 1005 عورتیں اس دنیا میں موجود ہیں۔
اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، مگر ہر مرد 4 شادیاں نہیں کرتا، بلکہ 1000 میں سے ایک آدمی بمشکل 1 سے زیادہ شادیاں کرتا ہے۔ اور جیسا کہ آج کے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ خواتین کی تعداد مردوں کی نسبت بہت زیادہ ہے، تو لازمی بات ہے کہ ان عورتوں کو بھی تو کوئی ٹھکانہ ہونا چاہیے جن کی شادیاں نہیں ہوئی۔ اور اگر ایک مسلمان انصاف پسند مرد 4 شادیاں کر لیتا ہے تو ان کو عزت بھی دے گا اور مرتبہ بھی دے گا۔ اور خواتین کی زیادہ تعداد بہت سی وجوہات میں سے ایک ہے کہ مرد کو 4 شادیوں کی اجازت ملے۔ سائنسی طور پر دیکھیں تو مرد جنسی طور پر زیادہ متحرک ہوتے ہیں، اور اگر کوئی مرد جنسی طور پر بہت ہی زیادہ متحرک ہو اور اس کی بیوی ایک ہو تو اس کو خواہش پوری کرنے کے لیے یا تو ٹھیکے پر جانا پڑے گا یا پھر کوئی جائز راستہ اپنانا پڑے گا۔ بجائے داشتائیں رکھنے کے 1 سے زیادہ بیویاں معاشرتی طور پر زیادہ عزت و احترام والی بات ہے، تو یہ ایک تیر سے 2 نشانے والی بات ہے۔ ایک تو وہ خود کو بے راہ روی سے بچا لے گا، اور دوسرا وہ ایک عورت کو بھی تحفظ دے گا۔ تو اسلام الحمدللہ منصف ہے، یہ تمام مردوں کو 1 سے زیادہ شادیاں کرنے کا حکم نہیں دیتا، بلکہ اجازت دیتا ہے کہ چاہو تو کر لو، چاہو تو ایک ہی بیوی سے کرو، اور اگر آپ 2 شادیاں کر کے انصاف بھی کرتے ہیں تو آپ کو پازیٹیو نمبر ملیں گے، آپ کو ثواب ہوگا، مگر انصاف کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے۔ تو اسی لیے ہدایت ہے کہ جو افراد انصاف کر سکتے ہیں وہ شادیاں کر سکتے ہیں، ورنہ پھر ایک ہی شادی کریں۔ If he has more than one wife, he has to do justice, which is difficult. The statistics are quoted that there are millions of women throughout the world, but the ratio I haven't told you. The ratio is that for every 1,000 men in the world, there are 1,005 women. That means 0.5%. I mean, out of 1,000 men, 5 if they marry more than one, 0.5% in short. Therefore, Allah hasn't made the ratio so much. He hasn't made 1:4. The women aren't 4 times more than the men. They're only 0.5% more. And many times it's a give and take. ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ اسلام میں سختی سے اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ 1 سے زیادہ شادیاں صرف اور صرف تب ہی کرنی ہے جب مرد کو یہ پتا ہے کہ وہ تمام بیویوں میں انصاف کر سکتا ہے، ان کے ساتھ یکساں رویہ رکھے، ان سے یکساں طور پر محبت کرے اور ان کو یکساں طور پر وقت دے، ان کی بات سنے اور ان میں حسن سلوک رکھے۔ سورہ نساء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اگر تم یتیم لڑکیوں سے بے انصافی کرنے سے ڈرتے ہو تو جو عورتیں تمہیں پسند آئیں ان میں سے 2-2, 3-3, 4-4 سے نکاح کر لو۔ اگر تمہیں خطرہ ہو کہ انصاف نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی سے نکاح کرو۔ اس آیت میں صاف طور پر بیان کیا گیا کہ 4 شادیاں فرض نہیں بلکہ مستحب ہے، اور صرف ان کو اجازت ہے جن کے پاس شرائط پوری کرنے کی ہمت، طاقت اور توفیق بھی ہے۔ ایک شخص کا ذریعہ معاش نہیں، وہ خود ہی کھانا بڑی مشکل سے کھاتا ہے، وہ کہے کہ میں 4 شادیاں کروں گا تو معاشرہ اس کو روکنے کی کوشش کرتا ٹھیک ہی لگتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کا کہنا تھا کہ قرآن پاک نے 1 سے زیادہ شادیاں بعض شرائط کے ساتھ کرنے کی اجازت دی ہے، مگر نہ اس کا حکم دیا ہے اور نہ ہی اس کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ اہل عرب جتنی بیویاں چاہے رکھتے ہیں اور لونڈیاں اس کے علاوہ ہوتی تھی۔ اس آیت نے 4 کی حد مقرر کر دی، اس سے زیادہ بیویاں آدمی نہیں رکھ سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صاحب اسلام لائے تو ان کی 10 بیویاں تھیں۔ آپ نے فرمایا قرآن نے 4 کی اجازت دی ہے، تم 4 کو رکھو اور باقی کو چھوڑ دو۔ ایک صاحب اسلام لائے تو ان کی 5 بیویاں تھیں۔ آپ نے فرمایا ان میں سے 4 کو اپنی زوجیت میں رکھو اور ایک کو الگ کر دو۔ پھر قرآن نے بیویوں کے درمیان عدل کو لازمی قرار دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی نان و نفقہ، دیگر اخراجات اور تمام تر ازدواجی معاملات میں ان کے درمیان مساوات برتے گا۔ اس میں کوتاہی یا غفلت کی اسے اجازت نہیں ہوگی۔ اس کی خلاف ورزی پر عورت چاہے تو قاضی سے رجوع کر سکتی ہے۔ آدمی کو جسمانی لحاظ سے اس پوزیشن میں ہونا چاہیے کہ وہ بیوی سے ازدواجی تعلق رکھ سکے، کیونکہ یہ زوجیت کا بنیادی حق ہے۔ مرد کے ذمے بیوی کا کھانا، کپڑا اور رہائش ہے۔ اسلامی تعلیمات کا تقاضا ہے کہ بیوی کی صحت کا بھی دیکھ بھال اور اس کے دوا اور علاج کا بندوبست بھی کیا جائے۔ اگر ایک بیوی دوسری بیوی کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تو شوہر کی ذمہ داری ہے کہ اس کے لیے الگ گھر فراہم کیا جائے تاکہ آپس کے گھریلو جھگڑوں سے بچا جائے، کیونکہ ناچاکی کی صورت میں معاملات طلاق تک بھی جا سکتے ہیں، جو جائز تو ہے مگر ناپسندیدہ ترین فعل ہے۔ اور جس طرح تمام بیویوں کے حقوق یکساں ہیں، اسی طرح ان کی اولاد کے حقوق بھی برابر ہیں۔ حق سے مراد صرف ان کی معاشی ذمہ داری ہی نہیں، ان کی تعلیم و تربیت بھی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کا کہنا تھا کہ ان ساری شرائط کے ساتھ ہی 4 شادیوں کی اجازت ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ 1 سے زیادہ شادیاں کرنا خود کو کٹہرے میں کھڑا کرنے جیسا ہی ہے، مگر اس میں فائدے زیادہ اور نقصان نہ ہونے کے برابر ہیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔